ہمت کر کے کسی نے کہا کہ اے قبر والے تو نے شب جمعہ ہمیں دعوت کے لیے کہا، ہم آ گئے، نکاح اور قبر کو، اور ایک غلام باہر آیا، کہا کہ میرا آقا تو آپ کا کب سے انتظار کر رہا ہے، آپ نے بہت دیر کی، آئیے ہمارے ساتھ۔ اچھا یہ جملہ بھی ہمیں اور آپ کو کتنا ڈرا دو، توڑ سے گریں گے اور پھٹ سے مر جائیں گے۔ جملہ سن کر کہ قبر سے کوئی نکل کے آیا اور کہہ رہا آئیے ہمارے ساتھ۔ لیکن ایک تو علماء موت کی حقیقت جاننے والے، پھر اس وقت کا ماحول کچھ ایسا بن گیا، خیال بھی نہ کیا اس کے ساتھ چلنے لگے۔ قبر میں جگہ کیا ہوتی ہے چلنے کی؟ یہ تو بعد میں ان کو یاد آیا کہ یار ہم چلنے کہاں لگے تھے، ہم تو قبرستان کے قبر کے پاس تھے۔ اس نے کہا چلیں تو اس طرح چلنے لگے جیسے کوئی آدمی کسی باغ میں چلتا، اور واقعاً باغ نظر آنے لگا، دونوں طرف پھلدار اور سایہ دار درخت ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی نہریں جاری ہیں، بڑی خوش اچھی آواز والے پرندے چہچہا رہے ہیں، اور چلتے چلتے لے جا کے اس نے ایک محل کے سامنے کھڑا کر دیا، سونے اور چاندی کی اینٹوں کا بنا ہوا محل۔ ہم قبرستان میں تھے اور اتنی سے قبر کھلی تھی، ہم سے کہا تھا چلیں ہمارے ساتھ، یہ قبر سے ہم کہاں نکل گئے؟ یہ سب بعد میں خیال آیا، اس وقت کچھ ہوش نہیں تھا۔ محل میں گئے، غلام نے کہا یہ میرا آقا آپ کا انتظار کر رہا، دیکھا بڑا خوبصورت حسین و جمیل نوجوان، بہترین لباس، بادشاہوں کی طرح سر پہ سونے کا تاج، ان کا استقبال کرتا ہے، دسترخوان پہ بٹھاتا، اور ایک سے ایک ایسے کھانے کھائے کبھی نہیں، دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بڑے اچھے اور بڑے لذیذ ہوں، لیکن صاحب کھانا کہہ رہا بسم اللہ، یہ سب لوگ اب چھپ بیٹھے۔ اس نے گھبرا کے کہا کیا ہوا، کیا آپ کو میری دعوت پسند نہیں آئی؟ اب ان میں سے، اب دیکھیں سب علماء اور معمولی عالم نہیں، اب ان میں سے بولا کہ اے شخص کو ہے کون، کیا آپ کوئی نبی ہیں؟ گھبرا کے اس نے کہا استغفر اللہ، کیا آپ کوئی مسیح ہیں؟ گھبرا کے کہا کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہوتے، کیا آپ کوئی راہ خدا کے شہید ہیں؟ وہاں بھی سمجھ میں آتا۔ پھر اس نے کہا کہ ایسے میرے قسمت کہاں، تو پھر آپ ہیں کون جنہیں اتنا بڑا رتبہ اور مرتبہ ملا کہ مرنے کے بعد ابھی جنت نہیں ہے، جنت تو قیامت کے حساب کتاب کے بعد، عالیشان محل، بہترین باغ، اتنا اچھا لباس اور اتنا اختیار کہ دنیا سے مہمانوں کو بلایا، آپ ہیں کون؟ مسکرا کے کہا کہ آپ نے نہیں پہچانا، میں تو سمجھا تھا آپ میں سے ہر ایک مجھے پہچان لے، میں آپ کے محلے کا قصائی ہوں، کتنی مرتبہ آپ میری دکان پہ گوشت خریدنے آئے؟ یہ جو کہا ہر ایک گھبرا گیا، اب گھبراہٹ زبان پہ ایک جملہ آ گیا جو عام حالات میں کبھی نہیں آتا۔ دیکھیں کسی کا دل توڑنے سے کیا فائدہ، لیکن گھبراہٹ میں کہا تم ہمارے محلے کے قصائی ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو کالا تھا، بد شکل تھا، بدصورت تھا، تم تو اتنے حسین جمیل خوبصورت۔ مسکرا کے کہا جب اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی تو کیا وہ بدصورتی میرے ساتھ رہنے دیتا؟ مور کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ پیروں کو دیکھتا ہے تو رو دیتا، تو اتنی ساری نعمتیں دیکھے کیا اللہ ایسا بنا تھا کہ آئینہ دیکھتا تو رو دیتا؟ تو جنت کے بارے میں بھی یہی جملہ، بوڑھے جوان ہو کے جائیں گے، بدصورت خوبصورت ہو کے جائیں گے، بیمار صحت مند ہو کے جائیں گے۔ جنات کا میں وہی قصائی اور اتنا ہی بشکل ہوں جتنا تھا جتنا آپ کہہ رہے ہیں، کہ جب جنت ملی تو اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں بھی ملی۔ اب ذرا اطمینان آیا کیونکہ یہ چیز آپ جانتی ہیں، ہماری بچیاں جانتی ہیں، تو یہ علماء کیسے نہ جانتے ہوں کہ ہاں بھائی اللہ جب جنت دیتا تو محل اور باغات تو بعد کی چیزیں، پہلے خود انسان کو حسین و جمیل بناتا، سمجھ میں آ گیا تھا۔ لیکن پھر بھی ہاتھ آگے نہیں بڑھا، قصائی حیران ہو گیا اب کیا ہے؟ میں نے تعارف کرا دیا، میں نے سب بتا دیا، کہا یہ بتاؤ جس رتبے پر تم فائز ہو، اتنا بڑا رتبہ، کوئی نبی ہو، وسیع ہو، شہید راہ خدا ہو تو سمجھ میں آتا، تم تو ہمارے محلے کے قصائی، تم نے تعارف کرا دیا، ہم تو تمہیں جانتے تھے، نہ کوئی بڑے مقدس آدمی، نہ کوئی بڑے متقی آدمی، نہ کوئی بہت بڑے پرہیزگار آدمی، اتنا بڑا رتبہ میرا تو کیسے ملا؟ دیکھیں یاد رکھیے، شیعوں اصول دین میں شامل ہے کہ اللہ عادل،
یہ عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ خوش ہوا تو نااہل کو معلوم ہوا ساری چیزیں دے دی ایک علاقے کا گورنر بنا دیا ذرا سا خوش ہو گئے. خدا جب کسی کو دیتا ہے اہلیت و صلاحیت و عمل اور کردار دیکھ کے دیتا. تم میں کیا بات ہے؟ کہا کہ جب میں یہاں آیا اور یہ سب مجھے دیا گیا تو مجھے خود حیرت ہو گئی. کسی عالم کو کسی مرجع کو ملے تو سمجھ میں آئے, میں خود حیران ہو گئی. میں نے گھبرا کے پوچھا آخر کیوں؟ کہا تمہاری دو نیکیاں ایسی جو اللہ کو اتنی پسند جس کی وجہ سے اتنا بڑا رتبہ ملا. نمبر 1, تم کبھی نماز قضا نہیں کرتے, پابند نماز سارا سال اور ساری زندگی. رمضان کی نمازیں پڑھنا آسان ہے, سارا سال ساری زندگی جو اللہ نماز اس طرح سے پڑھے اس کا یہی رتبہ. اور دوسری بات یہ کہ نہ صرف یہ کہ تم ایک کاروباری بلکہ ایسے کاروباری جس میں دھوکے اور فراڈ کا امکان بہت زیادہ. یہ گوشت بیچنے کا سودا ایسا ہے کہ قصائی ذرا ہنرمند ہو, خراب مال اس طرح ہمارے حوالے کر دیں, لیکن تم نے زندگی میں کبھی کسی مومن کو دھوکہ نہیں دیا, کاروبار میں فراڈ اور چیٹنگ اور مکر سے کام نہ لیا, جتنے پیسے لیے ویسے ہی چیز. اور اللہ کو یہ عمل بھی انتہائی پسند ہے. اور اگر غور کریں یا وہ چیز جمع ہو گئی جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جو لوگ نمازی وہ نماز کے بارے میں اگر بہت ہی پابند عملی زندگی میں وہ بڑے ہی خراب نکلتے, بد اخلاق, بد زبان, بد تہذیب, غیبتیں کرنے والے, اپنی نماز کے غرور میں کسی کو کوئی اہمیت ہی نہ دینے والے. اور جو لوگ اخلاق کے اعتبار سے بڑے اچھے ہوتے, ہمدرد, مہربان, ہر ایک کی مدد کے لیے کھڑے ہونے والے, وہ نماز روزے میں بڑے کچے ہوتے. اس کی اگر آپ دیکھیں تو دو باتیں بتائی لیکن اس میں دین جمع ہو رہا ہے. اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے, بندگان خدا کے بھی حق کا خیال کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا کیونکہ یہ علماء تھے. ہاں یہی تو اسلام ہے, یہی تو مرضی پروردگار ہے. ٹھیک جو ملا صحیح ملا, اب دسترخوان کی نعمتیں استعمال کرنا شروع. لیکن حیرت کم ہو گئی, اب عام حالت میں آ گئے تو ایک بات کا اندازہ ہو کہ یہ قصائی ہر تھوڑی دیر کے بعد تکلیف سے کر رہا تھا, ہر تھوڑی دیر کے بعد. جنت میں اتنی نعمتوں کے درمیان تکلیف کیسی؟ گھبرا کے کہا یہ تم بار بار چیخ کیوں رہے؟ تو اب اس نے اپنے پاؤں سے موزہ اتارا اور دیکھا کہ اس کے انگوٹھے میں بہت ہی چھوٹا لیکن انتہائی زہریلا سانپ لپٹا ہوا. کہا بھی جاتا ہے کہ جتنا چھوٹا سانپ ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے, اور وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے انگوٹھے کو کاٹ رہا, جو کہ یہ خود دوسری دنیا میں ہے تو مر تو سکتا ہی نہیں, صرف تکلیف کی شدت. اچھا اب چکرائی یہ علماء, اب تک کی ہر بات سمجھ میں آ گئی. یہ کیا اتنا بڑا رتبہ اور اتنا بڑا مقام اور عذاب خدا کا یہ کس لیے؟ کا یہ فقط اس لیے کہ ایک بار مجھ سے گناہ ہو گیا. وہ عام گناہ نہیں تھا, اسلام کی نگاہ کا بدترین گناہ تھا. وہ یہ کہ میرے گھر جو چولہا, پہلے زمانے میں نہ گیس ہے, نہ پیٹرول ہے, نہ ڈیزل ہے, نہ مٹی کا تیل ہے, نہ بجلی, لکڑیاں جلائی جاتی تھی. ہمارے پاکستان میں 50 سال 40 سال پہلے تک تھا, یہ تو 200 سال پہلے کی بات ہے. میرے گھر میں ہر ہفتے 10 دن کے بعد وہ لکڑیاں لانے والا لکڑیاں لا کے دیتا تھا جو اسٹور میں رکھی جاتی تھی, اور اسی سے باورچی خانہ یا کچن چلتا تھا. ایک بار وہ لکڑیاں لے کے آیا, میرے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے, میں نے کہا بعد میں لے لیں, اور پھر میں اس کو پیسے دینا بھول گیا. لاپرواہی کی وجہ سے اس بیچارے نے اس لیے نہیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے مجھے برا لگے, اچھا بھلا لگا ہوا ایک گھر اور گاہک چھوٹ گیا. میں نے بھی کوئی خیال نہیں کیا. موت کے بعد پتا چلا
کہ راہ خدا کے شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرضے کا گناہ اس کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو میں تو شہید راہ خدا بھی نہیں، کہ یہ گناہ تو کسی کا معاف نہیں ہو۔ اگر کسی نے دوسرے مومن کا حق مارا، کسی نے دوسرے مومن کا مال دبایا، تو ساری نعمت ایک طرف، لیکن یہ سزا ملے گی جب تک کہ وہ مظلوم تمہیں معاف نہ کرے۔ مظلوم تو بھائیوں، میں نے آپ کی دعوت جو کی اس میں ایک لالچ کے لی تھی، جب آپ واپس جا کر اگر کسی طرح سے میرا وہ گناہ معاف کروا دیں تو میری جنت مکمل ہو جائے۔ پھر بڑی حسرت کے ساتھ ایک جملہ کہا جو شاید کل کے ورنہ اتوار کے درس کا موضوع بنے گا، کاش میری اولاد ہی اتنی سمجھدار ہوتی کہ وہ یہ سوچتی کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کو کوئی اگر سزا مل رہی ہے اس کو کیسے معاف کرائے۔ اولاد ہی کاش اتنی سمجھدار ہوتی، اولاد نے بھی توجہ نہ دی۔ خیر ابھی لوگ قبر سے باہر آئے تو واپس اسے قبرستان میں، کبھی دل کہتا ہے یہ خواب ہے، کھڑے کھڑے ہم لوگ سو گئے ہوں گے، اور کبھی ایمان گواہی دیتا ہے کہ نہیں ایسا خواب تو نہیں ہوتا، اور تصدیق ہو گئی۔ جب محلے میں گئے، قصائی کے گھر گئے، ساری باتیں تصدیق ہو گئی ایسی ہی، اسی دن مرا تھا، وہی اس کی قبر ہے، لکڑی والے کا پیسہ باقی ہے، وہ معاف کرائے۔ لیکن جنت میں جانے والا، پروردگار کو راضی کرنے والا، پھر بھی حقوق الناس یا مومن کے حقیق ہوتا ہے، ایک لکڑی والے کے ایک دفعہ کے پیسے نہ دیں۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ لوگ پوری جائیدادیں ہضم کر جاتے ہیں، مسجد اور امام باڑے کا مال کھا جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کے صدقہ اور خیرات میں ہاتھ صاف کر دیتے ہیں، کاروبار میں دھوکے سے کام لیتے ہیں، قرضہ لے کے واپس نہیں لیتے، اور تو اور دیکھیں یہ گناہ اتنا بڑا، خالی بڑا ہی نہیں چھوٹا۔ مثلا چھوٹی سی بات، آج کا درس کل کے درس میں بات عالم اسلام، ساری دنیا اور حالات زمانہ کی ہو رہی، آج بات یہ ہو رہی، لیکن یہی اسلام پوری زندگی کو اسلام نے گھیرے میں لیا۔ مثلا حرام میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر مانیے مجلس، کہیں مجلس ہو رہی ہے، اس نے ہر آنے والے کے لیے ایک تبرک رکھا، اب کوئی آدمی اس کو بتائے بغیر 2 تبرک لے، یہ بھی حرام میں آتا ہے۔ ابھی تو کسی کو احساس نہیں ہوتا، خوش ہو کہ ایک دوسرے کو بتاتے بھائی ہم ادھر سے چکر لگا کے آئے، ہم ادھر سے گھوم کے آئے، اس طرح سے مانی مجلس کے اوپر سے پھلانگ کے آئے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہم 5 تبرک لے کے آ رہے ہیں۔ ابھی تو بہت خوش ہوتے ہیں لوگ، بڑا ہنر سمجھا جاتا، بڑی چالاکی ہوتی، ایک دوسرے کو راستے دکھائے جاتے ہیں، یہاں سے جانا وہاں سے جانا، ورنہ تو ہے نا خبر میں تو جانا ہے نا۔ وہ بھی حرام ہے کہ آپ کسی کی ساری جائیداد ہضم کر جائیں، اور یہ بھی حرام کہ خالی ایک روٹی آپ اپنے حق سے زیادہ لیں، اور خالی ایک سیب یا ایک کیلا آدمی اپنے حق سے زیادہ لے، اور یہ تو وہ ظلم جو آدمی اپنے آپ پہ کر رہا ہے۔ باقی ظلم دوسروں پر ہوتے ہیں، یہ ظلم اپنے آپ پر، اس لیے کہ اس کی سزا ہم کو ملے گی اور وہاں ملے گی جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ باقی اسی حوالے سے کچھ باتیں کل ہیں، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم بڑے کمزور اور گناہگار قسم کے انسان، محمد و آل محمد کے وسیلے ہماری تمام غلطیوں اور گناہوں اور خصوصاً ماہ رمضان کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں اتنی طاقت عطا فرما کہ ہم آئندہ بھی شیطان مردود کے شر سے اپنے آپ کو بچا کے تیری اطاعت کے راستے